پاکستان میں پہلا الیکشن 1970 میں ہوا تھا، جس میں ہر فرد کو ووٹ کاٹ دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ایک بلدیاتی نظام کے ذریعے پی ڈی سسٹم متعارف کرایا گیا تھا ان کے ساتھ۔ تو پہلے الیکشن میں روٹی کپڑے مکان کے نام پر ایک نعرہ لگایا گیا۔ آج تک وہ روٹی کپڑے مکان کا نعرہ تو اس پارٹی کا موجود ہے، لیکن لوگوں کو روٹی کپڑا مکان نہیں ہے۔ پھر 1988 میں بلکہ 90 میں پاکستان کو اقتصادی ترقی، ایشین ٹائیگر بنانے کے لیے، انڈسٹریلائز کرنے کے لیے ایک نعرہ لگا، اور اس کے بعد مسلسل 3 حکومتیں ان کی 4 ہوئیں، لیکن پاکستان کا انڈسٹریلائز کیا ہونا، پاکستان کی انڈسٹری جو پہلے تھی وہ بھی انہوں نے بیچ دی، ختم کر دی۔ 90 کی دہائی میں انہوں نے کوئی 200 سے زائد ادارے بیچے۔ پھر تبدیلی کے نام پر، ایک انصاف کی فراہمی کے نام پر ایک نعرہ لگا، ایک پارٹی ہے، لیکن کیونکہ اس پارٹی کو تھوڑا وقت ملا، باقیوں کو زیادہ ملا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیلے بن گئی۔ ہم اول روز سے یہاں موجود ہیں، ہمارے پاس حکومت ہو یا نہ ہو، ہم لوگوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ خاص طور پر جب لوگ کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے یا سیلاب آ جاتا ہے یا کورونا کی وبا آ جاتی ہے، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ 76 سال کا پاکستان، جس کی انڈسٹری تباہ ہو گئی، جس کی زراعت تباہ ہو گئی، جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کی، جس میں روزگار کے مواقع ختم ہو گئے، اور جس کا حال یہ ہے آج کہ 10,000 سے زیادہ لوگ غربت کی 2 وقت کے کھانے سے محروم ہیں۔ 4.5 کروڑ بچے تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں، جو اسکول گوئنگ بچے ہیں وہ اسکول نہیں جا سکتے۔ اس علاقے کا اگر دیکھیں تو اس علاقے میں 2 ہی افراد مسلسل 1985 سے اس وقت تک نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ تو اس علاقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی صحت کی جو ضرورت ہے وہ نہیں پوری کی گئی۔ ایک ہاسپٹل ہمیں نظر آتا ہے جو ہوا جنرل ہاسپٹل بنا ہے، اور وہ بھی شاید ان کی اپنی کوشش سے نہیں، کسی محکمے کی اپنی کسی پلاننگ سے ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ تعلیم میں دیکھیں تو نہ کوئی اس سارے عرصے میں کالج بنا ہے، نہ سکول بنا ہے۔ جو بھی کالج سکول ہیں 1970 کے سے پہلے کی ساری چیزیں نہیں۔ تو علاقے کو بھی ترقی سے محروم کیا گیا، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، تو کائے کی ترقی ہے؟ تو ہم ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جاگیردار، سرمایہ دار اور افسرشاہی کا ایک ٹرائکا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس ملک میں 76 سال سے جو کھیل کھیلا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جاگیردار، سرمایہ دار اور افسرشاہی ایک ٹرائکا کی شکل میں آتے ہیں، پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں لوگ۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ بھئی آپ کے حلقے میں کتنے لوگوں نے کتنی پارٹیاں بدلی ہیں، لیکن ان کا مفاد وہی ہوتا ہے۔ پاکستان تباہ ہو گیا، پاکستان گروی رکھوا دیا گیا، پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گئی، پاکستان میں گورننس نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ ابھی آپ کے سامنے ہوئے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں کہ اگر قوم اٹھ کر کھڑی ہو کر اس نے دیانتدار، امانت دار اور خدمتگار قیادت کا انتخاب نہ کیا تو اس پاکستان کو آگے چلانا اور بڑھانا میرے منہ میں خاک بڑا مشکل ہوگا۔ یہ ایک ڈیفائننگ موومنٹ ہے۔ اس میں ہم قوم اپنی سے، ہم ٹیکسلا کے عوام سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پورے پاکستان میں ایک بڑے ان کی ریپوٹیشن ہے، وہ کھڑے ہوں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کے جو بھی مسائل لوکل ہیں، گلی کا مسئلہ ہے، نالی کا مسئلہ ہے، وہ بھی حل کریں گے۔ تعلیمی ادارے، آبادی کے اعتبار سے تعلیمی ادارے قائم کریں گے، آبادی کے اعتبار سے صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ العزیز روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے، انڈسٹری کے لیے کوشش کریں گے کہ یہاں لوگ آ کر سرمایہ کاری کریں۔ ایک انڈسٹریل ایریا تو ہے، یہاں موجود ہے، لیکن وہ بھی پرائیویٹائزیشن کی زد میں ہے، ایون کہ پی او ایف بھی پرائیویٹائزیشن کی زد میں ہے۔
تو ان کے لیے مواقع پیدا کریں گے، اور ہم ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم انہیں کسی خان، کسی چودھرے، کسی وڈیرے کے در پر جھکنے نہیں دیں گے۔ اللہ اور ان کے رسول کے در پر جھکنے والوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی خان، وڈیرے اور چودھری کے در پر نہیں جھکنے دیں گے۔ ہم انہیں کھڑا کریں گے، ہم ان کا تحفظ کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ مارکا اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم جیتیں گے۔ ہم جیتنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ورکر بھی، آج جو ہمارا ورکر کنونشن ہے، ہمارا ورکر بہت موٹیویٹڈ ہے، اور اللہ کے رضا کے لیے کام کرنے والا یہ ورکر ہے، اپنے گھر سے کھا کر، اپنی جیب سے خرچ کر کے یہ کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں ایک مزدور آدمی ہوں، میں 18,000 کا پینشنر ہوں، میرے اور کوئی وسائل نہیں، مجھے جماعت اسلامی نے کھڑا کیا ہے۔ کوئی بتا دے، کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک بندہ بھی جو ایسا واقعتاً جو مزدور ہو اور جس کے کوئی وسائل نہ ہوں، اس کو کوئی پارٹی ٹکٹ دیتی ہو۔ یہ جماعت اسلامی ہے، اور یہ جماعت اسلامی کی، اور جماعت اسلامی کی نیچے سے اوپر تک جو قیادت ہے وہ عام عوام میں سے، لوور مڈل کلاس کی قیادت ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے بھوک دیکھی ہے، وہ لوگ کہ جنہوں نے تعلیم کی حاصل کرتے ہوئے تنگی دیکھی ہے، وہ لوگ کہ جو مشکلات سے گزرے ہیں، وہ لوگ کہ جو ٹانگوں پر، رکشوں پر جنہوں نے سفر کیا ہے، ویگنوں اور بسوں میں جنہوں نے سفر کیا ہے، وہ جتنا مسائل عوام کے جانتے ہیں، اتنے وہ لوگ نہیں جانتے جو سونے کا چمچہ لے کر منہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور یا تو وہ ایک عیاشی کی انہوں نے زندگی بسر کی، یا ملک کو لوٹ کر مزید عیاشی کی، جو اپنے انویسٹمنٹ باہر لے کر جاتے ہیں، اپنے بچوں کو باہر پڑھاتے ہیں، رہتے باہر ہیں، اور اقتدار کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہاں وہ اپنا وہ چوری لوٹا ہوا سرمایہ انویسٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ چلیں یہاں کچھ انویسٹمنٹ ہو جائے اور روزگار کے مواقع پیدا ہو جائیں۔ تو ایک ایسے مافیا کے خلاف ہم نکلے ہیں جہاد کے لیے۔ ہم اپنی قوم سے توقع رکھتے ہیں کہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، اور یہ دن بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، امن ہوگا، سلامتی ہوگی اور خوشحالی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ہم پاکستان کی تعمیر اور ترقی کر کے پاکستان کو دنیا کی اقوام میں عزت اور وقار کا مقام دیں گے۔ رحیم، آج ہمارا ورکر کنونشن ہو رہا ہے، پی پی 13 واکٹ اور اس کے گردنواں کے جو کارکنان ہیں وہ جمع ہیں۔ اس میں NH51 اور پی پی 13 کے حوالے سے ہماری انتخابی پلاننگ ہو رہی ہے، اور اس کو جو ہم نے ٹائٹل دیا ہے وہ پلاننگ سے جیت تک۔ اور آج ہم نے اپنی پوری پلاننگ کو اگلے 60 دنوں کے لیے بائفرکیٹ کیا ہے، اور اس وقت 500 سے زیادہ حاضری ہے، اور اس میں خواتین الگ سے شامل ہیں۔ ہم نے ہر کارکن کو کرنے کے کام دیے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر اس سے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ ٹائم بھی دے گا، اور اب اس کا ترجیح اول یہی کام ہے۔ اور انشاءاللہ جس طرح کہ ہم پلاننگ دے رہے ہیں سائنٹیفکلی اسمارٹ الیکشن کمپین چلانے کی، تو ہمیں یہ امید ہے کہ اس حلقے میں ہم بہت اچھی کارکردگی انشاءاللہ 8 فروری کے الیکشن میں دکھائیں گے۔ جماعت اسلامی کی کریڈٹ پر بہت کچھ ہے۔ جماعت اسلامی نے اس ملک کے اندر پازیٹیو سیاست کے لیے، خدمت کے لیے، عوامی مسائل کے حل کے لیے، اداروں کے اپنے حدود کار میں کام کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ جماعت اسلامی کا الخدمت کا نیٹ ورک اب بین الاقوامی نیٹ ورک بن گیا ہے، تو جماعت اسلامی کے لیے لوگوں کے دلوں میں سافٹ کارنر موجود ہے۔ جماعت اسلامی کے بارے میں ہم جس کے پاس بھی جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، یا ابھی تک کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ دینے کا اس کا ارادہ، وہ یہ کہتا ہے کہ جماعت اسلامی اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے، اور اس وقت جماعت اسلامی ایک سیکنڈ چوائس بن گئی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی یعنی PTI کا ورکر ہو، یا وہ مسلم لیگ کا ورکر ہو، وہ کہتا ہے اگر میں نے اپنی پارٹی کو ووٹ نہ دیا میں جماعت اسلامی کو دوں گا۔ یہ یعنی بالکل دروازے پہ کھڑی ہونے جماعت اسلامی نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، چینج ہے، اور اگر ہم یہ 60 دن اچھے طریقے سے گزاریں گے، اور مجھے امید ہے اس لیے کہ ہمارا ورکر رضاکار ہے، ہمارا ورکر پیڈ ورکر نہیں ہے۔ ہمارا ورکر گھر سے کھانا کھاتا ہے، نکلتا ہے، اس کے پاس سائیکل ہوتی ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے، اس کے پاس جو بھی ہوتا ہے، وہ گھر سے نکل کر کام کرتا ہے، واپس گھر جا کر کھانا کھاتا ہے، ہم سے کسی چیز کا مطالبہ ہی نہیں کرتا۔ وہ ہمیں رپورٹنگ کے لیے نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی سرخوری کے لیے کام کرتا ہے۔ آج ہمارا جو درس قرآن سے آغاز ہوا، تو یہ ایک اجتماعی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہمارے پاس جو قیادت اس وقت موجود ہے، محترم شمس الرحمان سواتی صاحب،
اس وقت پورے ملک کے مزدوروں کی جو پلیٹ فارم ہے NLF نیشنل لیبر فیڈریشن، اس کے مرکزی صدر ہیں اور یہ مزدوروں کے علاقہ ہے۔ تو یہ نہ صرف یہاں بلکہ سندھ اور بلوچستان کے کونوں تک جا کر مزدوروں کے کہیں پر مائنز میں ہم بلکہ ان سے کہتے رہتے ہیں کہ بھئی شمس صاحب اب الیکشن کیمپین ہیں، یہاں توجہ دیں، پتہ چلتا ہے بلوچستان میں پہنچے ہوئے، پتہ چلتا ہے سندھ میں پہنچے ہوئے مزدوروں کے کاز کے لیے۔ تو یہ جماعت اسلامی کا ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور اس علاقے کے مزدوروں کے لیے بہت اچھی چوائس دی ہے کہ اگر مزدور اپنے مسائل کے بارے میں، تو اسی طرح کی عقیل صاحب آپ دیکھ لیں کہ ٹیکسلا کے اندر جو جتنے بھی عوامی مسائل ہیں انہوں نے فرنٹ فٹ پر ہو کر بغیر وسائل کے تمام اس کے لیے اٹھائیے۔ یہاں پی پی 13 میں دیکھ لیں تو میں الحمدللہ حاضر رہتا ہوں ہر چیز میں۔ تو جماعت اسلامی نے ایسی قیادت دی ہے جو اپروچیبل ہے، اور آج ہم نے جو تھیم دی ہے کہ دیکھیں، یہ ایک اور آخری بات کر کے میں پھر ہمارے ساتھ بات کر لیں گے۔ یہ علاقہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں جماعت اسلامی کوئی نہیں، ہم جماعت اسلامی 1985 میں بھی ہم لوگوں کو بھی بتا رہے تھے، ہماری پر بھی 1985 میں یہاں سے ہم نے 26,000 ووٹ کیے تھے، 88 میں 30,000 پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ووٹ کیے تھے، 90 میں 36,000 ووٹ کیے تھے، 2002 میں یہ سیٹ جیتی تھی، 2008 کے بائیکاٹ کی وجہ سے ہم تھوڑا سا پیچھے ہوئے، ہم نے ری گین کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ریچ آؤٹ اینڈ ری گین، ہم ہر اس ووٹ، اچھا ہم جس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں ووٹ دیا تھا، ہم اسے کہتے ہیں اب دوبارہ بھی دو۔ لہٰذا الحمدللہ جماعت اسلامی کے لیے بہت اچھی فضا ہے، اور ہم کسی کو تنقید کے بجائے، کسی کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے، کسی پہ الزام لگانے کے بجائے اپنا پازیٹیو چہرہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہر سیاسی جماعت کا کارکن ہمارا احترام بھی کرتا ہے، رسپیکٹ بھی دیتا ہے، اور جماعت اسلامی کے لیے ایک سافٹ کارنر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو بہت بہت شکریہ۔ جو آنے والا الیکشن ہے، در حقیقت یہ عوام کا اور عوام کے دشمن مافیا کا مقابلہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے درمیان الیکشن ہے جنہوں نے اس ملک کو، اس قوم کو، اس علاقے کو پچھلے 50 سال سے لوٹا ہے، اور اس عوام کے وسائل اپنے اپنے خاندانوں کے لیے جمع کر لیے۔ اگر یہ لوگ سیاست میں نہ ہوتے جنہوں نے 50 سال اس علاقے پہ راج کیا، تو آج ان میں سے کوئی ٹرک چلا رہا ہوتا، کوئی ٹریکٹر چلا رہا ہوتا، اور اس علاقے کے وہ شریف، خوددار اور عزت دار لوگ جو آج سے 50 سال پہلے ایک اچھی خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے، آج وہ غربت کی زندگی گزارنے پر ان کی وجہ سے مجبور ہے۔ ٹیکسلا PP 12 جس سے مجھے جماعت اسلامی کا نامزد امیدوار ہونے کی حیثیت سے میں الیکشن میں اترا ہوں، اس علاقے کو پچھلے 50 سال سے پسماندہ رکھا گیا۔ ٹیکسلا شہر جو بلدیہ ٹیکسلا ہے، میونسپل کمیٹی ٹیکسلا، اس میں جو آخری ہائی سکول بنا تھا وہ 1937 میں بنا تھا۔ ان ظالموں نے پچھلے 50 سالوں میں ایک بھی ہائی سکول یہاں پر نہیں بنایا، ایک پرائمری سکول تک نہیں بنایا۔ ٹیکسلا کا واحد اکلوتا گراؤنڈ جو کھیلوں کا گراؤنڈ تھا، میوزیم گراؤنڈ، وہ سرور خان اور چودھری نثار کی رساکشی نے عوام سے چھین لیا۔ اور ایک پبلک پارک جو ٹیکسلا ریلوے گراؤنڈ میں پبلک پارک تھا، جب سرور خان صاحب عمران خان کے لیے کام کرتے تھے یا عمران خان ان کے لیے کام کرتے تھے، تو وہ انہوں نے جلسہ کیا اور اس کو بھی اجاڑ دیا۔ ٹیکسلا شہر میں جو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے، میں آپ کی اطلاع کے لیے بتانا چاہتا ہوں، میرے والد صاحب نے جنرل ضیاء الحق سے انجمن شہریان کے صدر کی حیثیت سے اس زمانے میں منظور کروایا تھا۔ اس کے بعد آج تک کوئی دوسرا اسپتال وہاں پر نہیں بنا۔ ٹیکسلا کالج میرے والد صاحب نے انجمن شہریان کے صدر کی حیثیت سے اس زمانے میں یہاں پر انجمن شہریان کے پلیٹ فارم سے بنایا تھا۔ کوئی سیاستدان اس کا اگر کریڈٹ لینا چاہتے تو اسے شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے کیا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے بچیوں کا جو کالج بنایا وہاں ویرانے میں بنا دیا، جہاں پر نشئی حضرات ہیں، آوارہ لوگ ہیں، وہاں ہمارے شہر کی بچیاں پڑھنے پر مجبور ہیں۔ ہم نے اپنے حقوق واپس چھیننے ہیں۔ ٹیکسلا اور PP 12 کے لوگ ان سارے مافیا سے جو کبھی پارٹیاں بدل کے، کبھی ٹوپیاں بدل کے، کبھی نشانات بدل کے آ جاتے، انشاءاللہ ان سب کے خلاف جماعت اسلامی کے نشان ترازو پہ مہر لگائیں گے، اور انشاءاللہ یہ والا الیکشن پاکستان کی تقدیر بھی بدلے گا، اس علاقے کی تقدیر بھی بدلے گا۔
सूबाई पार्लिमानी बोर्ड को चले जाते हैं, सूबाई पार्लिमानी बोर्ड से फिर मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड को चले जाते हैं, मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड हतमी मंजूरी देता है। तो हमारे यहाँ तो हम 3 हैं, मैं एमए में हूँ, 12 में अतीक साहब है और 13 में वकास साहब, मैं 54 में। तो हमारे ये 2 साल पहले से तय है। हमें तो मतलब हमारी जमात ने, हमारी लीडरशिप ने हमें बता दिया था कि भाई आप हम तय करेंगे। हम में से कोई फ़र्द कैंडिडेट नहीं होता, हमारी कोशिश होती है कि मेरी जगह ये हो जाए, मेरी जगह ये हो जाए, क्योंकि हम इसे जिम्मेदारी समझते हैं, ज़ात के लिए नहीं लड़ते, कौम के लिए लड़ते। तो ये आज का जो आपकी इंतखाबी मुहिम का नुक्ता जी हाँ, नुक्ता आगाज़ है। ये पीछे मरकज़ी मुस्लिम लीग वालों ने प्रोग्राम किया था, उनका डिवीजन समय वही उसी यही कहा, उनका भी जो है ना इसी तरह हमने बात की थी कि वो इब्तदा हो गई, नाम भी अनाउंस हो गए, तो आपका इंतखाब। हाँ, उन्होंने वो आगाज़ किया था और आज उन्होंने सदर देखिए जमात इस्लामी के अंदर जो आपको सबसे बड़ी